امام سمجھ میں آ گیا، اور صرف امام سمجھ میں نہیں آ گیا، امام کے القابات بھی سمجھ میں آ گئے، سمجھ میں آ گئے۔ انہیں یہ تک پتہ چل گیا کہ علی جیسے امام کو کرار کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کرار اور فرار، تو یہ دو لفظ حدیث میں آئے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کل علم دوں گا کرار کو جو غیر فرار ہوگا۔ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ تو امام بخاری نے پوری حدیث لکھ کے دو لفظ نکال دیے، کرار اور غیر فرار، حدیث سے دو لفظ خارج کر دیے۔ اور محدثین نے لکھا، امام بخاری کو سمجھ میں نہیں آیا کرار کیا ہے اور غیر فرار کیا ہے، انہوں نے نکال دیا موجود، لیکن علامہ اقبال کے سمجھ میں کرار آ گیا، تو انہوں نے پھر شعر کہا، می شناسی مانی کرار چیز، این مقام از مقامات علیس۔ بھائی کراری جو ہے اس کے معنی نہ پوچھو، یہ علی کے بلند مقامات میں سے ایک بلند مقام ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا، اور پیچھے کو قدم نہ ہٹانے والا۔ تو علامہ اقبال کے سمجھ میں وہ لفظ بھی آ گئے جو امام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا امام رضا کو غریب کہتے ہیں، تو ان کے سمجھ میں غریب گیا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو ابھی تک غریب اسے سمجھتے تھے جس کے پاس دولت نہ ہو، اب سمجھ میں آیا کہ غریب کا لفظ کیا ہے، اور غریب الغربا کیوں کہتے ہیں امام رضا کو۔ جب ان کے سمجھ میں غریب آ گیا تب انہوں نے شعر کہا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اگر غریب کے معنی ہے محتاجی، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو اسلام بہت غریب ہے، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ پیسہ تو اسلام کے پاس، اور جس کو یقین نہیں وہ سعودی عرب میں جا کے دیکھ لے، سب سے بڑا سکہ تو عرب والوں کا، سب سے زیادہ امیر تو وہی ہیں۔ تو یہاں غریب کے معنی ناداری نہیں ہے، مفلسی نہیں ہے، بلکہ انہیں یہ پتہ چلا غریب اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی پہچان رکھتا ہو پورے معاشرے میں، اور لوگ جانتے ہوں کہ کتنا مشہور آدمی ہے یہ، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا دادا کون تھا، اس کا نانا کون تھا، اس کا قبیلہ کون ہے، سب کچھ پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے، لیکن عوام کو یہ نہ پتا ہو اس کے اندر کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد پر امت کو چلانا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں غریب۔ امام رضا کو ایران نے بلا تو لیا مامون رشید نے، سب کچھ پتا تھا، ہاشمی ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، علی کے پوتے ہیں، ان سے اعلیٰ خاندان نہیں ہے، یہ معجز نما ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ اندر سے مقصد امام رضا کیا ہے۔ تو اس کی مثال علامہ حائری نے دی علامہ اقبال کو کہ حسین کربلا میں آئے، پوری امت جانتی تھی حسین کو، حسین کون ہے، سب جانتے تھے، حسین رسول کے نواسے ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسین امام ہیں، حسین سید زادے ہیں، سید ہیں، حسین سے اعلیٰ شجرہ کسی کا نہیں، مدینے کے رہنے والے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو حسین کے بارے میں نہ معلوم ہو۔ لیکن یہ نہ سمجھ پایا لشکر یزیدی کہ حسین کربلا آئے کیوں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حسین یہاں آئے کیوں۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ پوری دنیا میں حسین کی عزاداری، ماتم، امام باڑے، عالم، تو وہ کبھی حسین کو قتل ہی نہ کرتے کہ ہم پر لعنت ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زیارت وارثہ میں ہم پہ لعنت ہوا کرے گی، ہم پہ تبرہ ہو۔ اگر انہیں پتا ہوتا، عیسائی دیکھیے، عیسائی قوم مسلمانوں سے زیادہ ذہین کیوں کہی جاتی ہے، خود مسلمان کہتے ہیں عیسائی بڑا ذہین ہے، یہ بنایا وہ بنایا وہ بنایا، تو کیا مسلمان بالکل احمق ہے، بے وقوف ہے، اس کی کھوپڑی میں کیا بھیجے میں عقل نہیں ہے، خود ہی مسلمان کہہ رہے نہیں وہ بہت تیز قوم۔ کیوں تیز ہے؟ تیزی کا کوئی نمونہ تو سنائیے، تو تیزی کا نمونہ سن لیجئے، جب پنجتن پاک عیسائی کے مقابل مباہلے میں آئے
تو وہ بھاگ گئے کا مقابلہ نہیں کریں گے. اگر مقابلہ کریں گے تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے, اور جھوٹے پہ لعنت ہے اللہ کی. وہ لعنت سے بچ گئے اور سقیفہ والے بچا نہ سکے, کربلا والے بچے. عیسائیوں کے پاس ذہانت تھی, دیکھیے وہ گئے کیوں, بھاگے کیوں. آیت کا آخری ٹکڑا ان کو پریشان کر رہا تھا. آخری ٹکڑا, وہ پہلے والے ٹکڑے پہ نہیں پریشان تھے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. اس سے نہیں گھبرائے ہوئے تھے, اس سے گھبرائے تھے ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اگر ہم اس وقت جھوٹ ثابت ہو گئے تو ہم پہ ہوگا تبرہ. تو ذرا کمال دیکھیے, جو علی کے مقابل آئے ان پہ تبرہ ہوتا ہے, عیسائیوں پہ کوئی تبرہ نہیں کرتا. کہ اب ہو گئی دو چیزیں, ایک تو عیسائیوں نے اپنے آپ کو تبرہ سے بچا لیا. اگر کہیں عیسائیوں پہ تبرہ ہو رہا ہوتا تو آپ لوگوں کی عادت ہے, مجھے معلوم ہے, جہاں آپ نے یہ دیکھا بھئی یہ منہ بنانا ہی تو تبرہ ہے. اسی کو تو تبرہ کہ یعنی بیزاری. یہی تبرہ ہے. اگر عیسائیوں پہ ہوتا تو آج جتنے علی والے ہیں لندن میں, جو عیسائی آیا لعنت لعنت. کوئی لعنت نہیں بھیجتا عیسائیوں پہ, دو وجہوں سے. ایک تو خود انہوں نے اپنے آپ کو تبرہ سے بچایا اور ان کا ہم مقابلہ نہیں کرتے. دوسری وجہ کیا, یہ کہہ کے چلے جاتے کہ مقابلہ نہیں کریں گے, جاتے جاتے فضائل پڑھ کر گئے. ہم اسی سے تو محبت کرتے ہیں جو اہل بیت کے فضائل پڑھ. انہوں نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. ان کا ارے بھائی ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. گویا انہوں نے فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں, ذاکری کرتے ہوئے گئے, رسول اور آل رسول کی تعریف کرتے ہوئے. تو اب اس لیے ہم نے یہ اصول بنایا, کسی بھی مذہب کا ہو, اگر پنجتن کی تعریف کرے گا ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی مذہب کا ہو, ہم پھر اس سے یہ نہیں پوچھتے تو کافر ہے, ہوگا کافر, ہم سے کیا مطلب. کفر اختیار کرنا اللہ کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ نہیں. ہمارا معاملہ تو ہے ہمارے اہل بیت سے محبت ہے. بھائی اتنا اصرار کیوں ہے؟ یہ دیکھیے اصرار نہیں ہے, یہ بناوٹی باتیں تھوڑی ہیں, یہ فطرت میں ہے. یہ بچے نے جو دودھ پیا اس کے اندر گھٹی میں ہے محبت اہل بیت. جو محبت کرے اہل بیت سے اس سے محبت ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. اور ہر لمحہ پیغمبر نے بیان کر دیا جو میری بیٹی پر درود پڑھے اس کی بخشش کا میں ضامن ہوں, اور یہ گھر کا دروازہ ہے, اور یہ زہرا کا گھر ہے, اور زہرا سے محبت کرو, مودت کرو, اور خیال رکھنا میرے بات یہی گھر ہے جہاں فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے, یہیں سے جبریل آئے ہیں, یہیں میرے بچے ہیں. یہ سب بتانا اسرار رسول اللہ کا. تو ظاہر ہے کہ محبت بڑھتی جاتی ہے, محبت بڑھتی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرما دیا سنو, مرنے کے بعد 7 مقامات پر میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. گویا 7 کڑی مصیبت پڑنے والی ہے, 7 مقامات پر, اس کا انتظام کر لو, وہاں محبت اہل بیت کام آئے گی.
اور سب سے پہلے تو نزا میں ہی نزا کی تکلیف ختم ہو گئی، محبت اہل بیت، اور سمجھا دیا، بتا دیا کہ بھئی موت جب آتی ہے، مولا علی نے کہا ایسے ہے جب روح کھچ کھچ کے جسم سے نکلتی ہے تو جیسے بیری کے کانٹے دار درخت پہ ریشمی چادر ڈال دو اور اسے کھینچو تو جب وہ تار تار ہو کے کانٹوں سے ایک ایک ریشہ چادر کا الگ ہو جائے، وہ یہ حالت ہوتی ہے مرتے وقت کہ ایک ایک رگ جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، قیامت گزرتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اہل بیت سے محبت ہے تو جیسے پھول سے خوشبو نکل کے لوگوں کو خوش کر دیتی ہے، وہ ایسے ہی اور اس کے لیے بھی کہ جنت کا پھول لے کے ملک الموت آتے ہیں، وہ سونگھاتے ہیں اور وہ خوشبو بن کے چلا جاتا ہے۔ وہ کوئی روح تھوڑی کھینچی جا رہی ہے کہ پکڑ پکڑ کے ملک الموت کھینچ رہے ہیں۔ مودت جو ہے بھائی، اب ثبوت چاہیے کہ بھائی مرنے والا مودت پہ مرا ہے کہ نہیں مرا، ہم کو کیا پتا یار اس کے دل کا حال، ہم کیا جانے کہ محبت میں گیا ہے۔ تو اب ثبوت کہاں سے لائیں؟ سویم 40واں رکھ کے ذکر اہل بیت، یہی تو ثبوت ہے۔ اگر منحوس مرا ہوتا تو یہ مجلس نہ ہو رہی، یہ طاہر ذکر۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ذکر مرنے والا کوئی ہو، شریک ہونے والا اسی شریک ہو رہا کہ وہ مرنے والے کے خاندان والوں کو جانتا ہے، سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن آئے کیوں ہیں؟ ذکر اہل بیت سننے۔ گویا وسیلہ اس تک ثواب پہنچانے کا جو ہے وہ یہ ذکر ہے جو ہو رہا ہے، اور اس میں اتنے فوائد، جو سن رہا ہے اسے بھی ثواب پہنچ رہا ہے، اور جتنا وہ خوش ہو رہا ہے اس کی خوشی کا ثواب بھی مرنے والے تک چلا جا رہا ہے، اور وہ وہاں مسرور ہو رہا ہے۔ حدیثوں میں یہ ہے کہ موت سے لے کر اور برزخ اور قیامت محشر تک پہ کتابیں لکھی گئی، سب سے زیادہ خطبے مولا علی کے خود ہیں۔ مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، اس پہ سب سے زیادہ خطبے مولا علی کے ہیں، میں سب نے حدیثیں لکھی اور ائمہ سے پوچھا بھی گیا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد فوراً نہیں لے جایا جاتا، روح کو آزادی دے دی جاتی ہے۔ یہ جو سویم 40واں ہوتا ہے اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ صرف یہ ہے کہ 40 دن اذن ہے کہ روزانہ تو اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ جا اور جا کے دیکھ کہ اب وہ تیرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو نے بڑی قربانیاں دیں رشتہ داروں کے لیے، اگر باپ مرا ہے تو کمایا، بیٹوں کو پالا، پرورش کیا، مر گیا، جا دیکھ اب اولاد کیا کر رہی ہے۔ اور ماں ہے تو ظاہر ماں تو بیٹے کو پالتی، خدمت گزار ہے، گھر کی مالک ہے، تو جا اب دیکھ، تو نے بڑی محنت کی تھی بچوں کے ساتھ، اب دیکھیے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے چہلم تک چونکہ روح اذن یافتہ ہے کہ وہ روز جائے اپنے گھر اور رشتہ داروں کو دیکھے، اور پھر جب وہ رشتہ داروں کو تو وہ روحیں کچھ کہتی ہیں، ارے بھول گئے تم، ابھی تو ہم تمہارے ساتھ تھے، اتنی جلدی تم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کچھ میرے لیے کرو۔ یہ اذن اس لیے ہے کہ اب بھی اگر کچھ کمی ہے تیرے پاس تو لے مانگ جا کے رشتہ داروں سے، تاکہ آگے روانہ ہو، زیادہ سفر پورا تو ہو۔